سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات، اللہ پاک ہے ہر کمی، کوتاہی، کمزوری، محتاجی سے۔ اللہ پاک ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اللہ پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے شروع ہو کر کے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ وہاں اللہ کی برکتیں، ارد گرد اللہ کی برکتیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ اپنی نشانیاں اللہ دکھائے اپنے خاص بندے کو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بے شک وہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے۔ معراج شریف کا واقعہ، معراج کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے میں ابھی کچھ سال باقی تھے، ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے یہ معجزہ معراج، یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا اور سمجھ نہ آنے والا واقعہ تھا۔ آج کی دور میں پھر بھی کچھ سمجھ آ جائے گا، جب میزائل ٹیکنالوجی اور خلا میں لوگ جا رہے ہیں اور منٹوں کے اندر ہزاروں کلومیٹر دور میزائل سفر کر رہے ہیں، تو سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان کی ایجادات اتنی ہے تو رحمان تو مالک ہے، وہ جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب سب انبیاء کو معراج کرائی تو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرائی۔ یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ نبی علیہ السلام یہ پہلے انسان نہیں تھے جو آسمان پر گئے یا آسمان سے واپس آئے، اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے تھے۔ مثلا آدم علیہ السلام، اماں حوا کہاں رہتے تھے؟ جنت میں، تو وہ آسمانوں پر جنت ہے، وہ وہاں سے زمین پر آئے نا۔ ادریس علیہ السلام زمین پر تھے، انہیں جب معراج کرائی گئی تو آسمانوں پر پھیرایا گیا، فرشتے لے کر گئے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہاں تک کہ وہ جنت میں گئے، جنت سے باہر آئے، پھر موت کا ذائقہ چکھا، پھر زندہ ہوئے، پھر واپس جنت میں گئے، اور پھر جبریل سے کہا تم چلے جاؤ، اب میں کبھی جنت سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پیغمبر جس طرح کہہ رہا ہے فرشتوں ویسے ہی عمل کرو، میرا حکم ہے کہ ایک دفعہ موت دینی ہے، بار بار نہیں۔ تو انہوں نے جنت سے نکل کر موت کا ذائقہ چکھا اسرائیل کو، کیونکہ حکم تھا اللہ کا فرشتوں کو کہ جیسے جیسے نبی کہتے جائیں ویسے ویسے تم کرتے جاؤ۔ اب اسرائیل بھی ساتھ تھے تو اسرائیل کو کہا بھی میری روح نکال اور تھوڑی دیر بعد میری جسم میں واپس ڈال دینا، حکم مانا گیا۔ اب یہ موت کا ذائقہ بھی چکھ چکے، اب کہنے لگے میں جنت میں رہوں گا۔ تو آج بھی ادریس علیہ السلام جنت میں ہیں،
تو زمین سے گئے نا آسمانوں پر، آدم بھی آسمانوں پہ زمین پر آئے نا۔ چلو اور واقعہ دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ہم نے زندہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ بھی تو زمین سے آسمانوں پر گئے نا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ یہ کہہ سکتے ہو کہ ذرا بڑے اہتمام اور بڑے شان و شوکت سے یہ سیر، یہ معراج ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ، براق لے کر جاؤ، جنت سے براق سواری لے کر جاؤ، 50,000 یا 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لے جاؤ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اہتمام کے ساتھ زمینی، آسمانی اور لامکانی سیر کراؤ۔ اسرا بعبد، اور یہاں میں اللہ نے جو کہا کہ سیر کرائی اپنے بندے کو، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی نے خواب میں معراج کی۔ اگر کوئی خواب میں معاملہ دیکھتا ہے تو وہ خواب ہے، لیکن اس میں بندہ نہیں ہوتا، خواب۔ اور خواب کی جو کنڈیشن ہے اس کا کیا کہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں نہیں، عبدہی جسم کے ساتھ معراج پر گئے اور باقاعدہ سواری کا انتظام کیا۔ یہ نہ کہیں سوچ لینا کہ خواب میں یا روح نے سیر کی ہے، جسم کے ساتھ سواری جسم کو چاہیے نا، تو اللہ بھی کہہ رہا عبدہی جسم۔ تو جبریل علیہ السلام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتوں کی قطاریں لے کر، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل جنت کو سجا کر براق لے کر زمین پر حاضر ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ام ہانی کے گھر آرام فرمائے، رات کا وقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا وقت رات کا، اور وہ بھی اس رات کا جب چاند نہیں نظر آتا، 27ویں رات۔ اس سے یہ بھی احساس دلایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ دنیاوی جو زمینی اور جو معاملات ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی علیہ السلام خود ایک نور ہیں، افضل البشر ہیں، نوروں کا بھی بادشاہ ہے، اسے ان اندھیروں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ چاند کی چاندنی اور سورج کی روشنی کے محتاج۔ اور پھر جبریل علیہ السلام جب ام ہانی کے گھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو رات کا وقت تھا، حضور آرام فرما رہے تھے۔ اب یہاں ایک اور ادب ہمیں ملتا ہے معاشرے میں کہ جبریل علیہ السلام نے آتے ہی حضور سے کپڑا نہیں کھینچا، آوازیں نہیں لگائیں، بلکہ ادب کی جائے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ جناب رسول اللہ کو کیسے بیدار کروں۔ تو غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے جبریل میرے حبیب کے تلووں کو بوسہ دے تاکہ یہ ادب ہو۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب کے کلموں کو بوسہ دیا، اور حضور نے آنکھیں کھولی، تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بتایا جبریل نے کہ اللہ رب العزت آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ کو معراج کرائی جانی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کیونکہ قدم بوسی کی تو اس کا اپنا، کسی بھی چیز کے بوسے کا اپنا ایک ذائقہ ہے، ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے۔ آپ ادب کے ساتھ قرآن کو بوسہ دیتے ہیں، اس کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہے۔ خانہ کعبے کو بوسہ، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کتنے مشکلات ہوتی ہیں۔ حجر اسود کو جس نے بوسہ دیا کہ فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اس کی گواہی دے گا، یعنی کہ ہر چیز کا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ اسی طرح والدین کی قدم بوسی کی ہے، پیر و مرشد استاذ کا قدم ڈوبا ہے، تو بوسے کا اپنا، آپ بچے کا، اپنے بچے چھوٹے کا بوسہ لیتے اس کا اپنا ایک ذائقہ۔ تو جبریل نے بھی قدم بوسی کی تو کوئی ذائقہ فیل کیا ہوگا۔ ویسے تو فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، لیکن ہم جسمانی اعضاء والے محسوس کیا کرتے ہیں؟ تو شاعر نے ایک شعر میں یہ بات سمائی، نہ جنت
کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ پوچھا نا جبریل عشق نے کہ تلوے چومنے سے، نبی کے تلووں کو بوسہ دینے سے آپ کو کیا فیلنگ ہوئی؟ تو جبریل نے اپنے الفاظوں میں کہا کہ جنت کی نعمتیں دیکھی ہیں، سونگھی ہیں، چکھی ہیں، حس کیا ہے، مگر جو ذائقہ جناب رسول اللہ کے تلوے چومنے سے تھا وہ کسی چیز میں۔ حضور آنکھیں کھولتے ہیں تو اللہ کا پیغام ملتا ہے۔ اب معراج شروع ہوتی ہے ایک روایت کے ام ہانی کے گھر سے، کیونکہ قرآن میں کہا الی المسجد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو ہم یہاں لے لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل وہاں سے لے کر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں آئے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی معراج پر جانے کے لیے، اور حضور نے وہاں وضو کیا، اور حضور کا قلب مبارک جبریل نے انگلی کے اشارے سے یہاں دل کو نکال کر وہ تشتر میں صاف کیا، وہ حوض کوثر کے پانی سے وہ وہاں سے جو لائے تھے، تاکہ نور دل جو ہے وہ چمک جائے۔ جیسے کبھی شیشہ تو شیشہ ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے کبھی ہم کپڑا لگاتے ہیں تو اور چمک آ جاتی ہے، تو اور چمک ڈالنے کے لیے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی یہاں ہمارے فلسفیاتی لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہتے ہیں جس بستر سے میں نکل کر معراج کرنے گیا تھا، جب واپس آیا وہ بستر گرم تھا۔ جس دروازے سے میں نکل کر گیا تھا وہ دروازے کی زنجیر والی چٹکنی، وہ کنڈی لمبی والی سنگلی ٹیپ، جب میں واپس آیا تو وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ یعنی اتنے تھوڑے سے دورانیے میں، اتنے تھوڑے سے وقت میں جناب رسول اللہ نے زمین و آسمان، ساتوں آسمان، جنت اور لامکان تک سفر کر لیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے زمانے کو روک دیا تھا، کائنات کو جام کر دیا تھا، سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ لوگوں کے لیے ایسا ہی تھا جیسے ابھی کے ابھی معاملہ ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ 18 سالہ دور گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب گفتگو کرتے رہے، 18,000 گفتگو ہوئی، اور کتنی سیریں ہوئیں آپ یہ دیکھیں گے، کیونکہ یہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز۔ اب یہ معجزہ جب بیان کریں گے تو عقل تو عاجز ہی ہوگی، عقل کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے جب آ کر معراج کی بات صبح بتائی تو اندیشہ یہی تھا کہ کافروں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ حضور علیہ السلام کو لے کر کے اس معراج کو مذاق اڑا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ابو جہل کا ٹاکرا ابو بکر سے ہوا، اور ابو بکر نے ابھی تک جناب رسول اللہ کی بارگاہ سے معراج کا معجزہ نہیں سنا تھا۔ تو راستے میں ابو جہل کا جب رابطہ ہوا، کہتا ہے ابو بکر سنا کچھ؟ کہاں کیا؟ تمہارے محمد کہہ رہے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کر آیا ہوں۔ کہاں وہ فلسطین، مسجد اقصیٰ، کہاں آسمان؟ یہ ممکن ہی نہیں، وہ تو اتنی لمبی لمبی باتیں بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں نے ابھی براہ راست نبی سے نہیں سنا تھا، مگر ابو بکر کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ نبی جو کہہ دیں، جو فرما دیں، وہ سچ ہوتا ہے۔ ابو جہل سے کہا ابو بکر نے کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس دن یہ صدیق الکب ملا تھا۔ یہ ابو بکر نے حضور سے سنے بغیر ابو جہل کی باتیں جب سنی، اور انہونی باتیں جو دماغ قبول نہیں کرتا، عجیب سی باتیں جو عام ذہن قبول نہیں کرتا، ممکن ہی نہیں، مگر جب ایمانی تقاضا ہوتا ہے تو اللہ نے یہ سبحان کہہ کے نا واقعہ معراج شروع کیا ہے کہ یہ معاملہ اللہ نے کیا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے،
تو اس کے لیے یہ معجزہ مشکل ناممکن اللہ کے لیے. اس لیے ابو بکر ابھی بارگاہ نبوی میں پہنچے ہی تھے تو جبریل آ گئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا ساتھی ابو بکر جو ہے یہ مخلص ساتھی ہے، آج کے بعد اللہ اس کو اپنے صدیق کا لقب عطا فرما دے. صدیقین میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ صحابہ بھی نہیں بلکہ صدیقین، پھر صحابہ، یا انہی صحابہ میں سے صدیقین جس کو اعزاز ملے تو صدیق کا لقب ملا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب براق پر سواری، وہاں 2 نفل پڑھے آپ نے شکرانے کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی عادت تھی سفر پہ جاتے تو نوافل پڑھ کے جاتے، اور جب سفر پہ واپس آتے تو بھی مسجد میں آتے نوافل پڑھتے، کہ سفر بھی ایک مصیبت ہے. لیکن یہاں سفر بڑا وی آئی پی تھا، وی آئی پی، لے جانے والا خالق مختار کل اور جانے والا پیارا حبیب احمد مجتبیٰ، اور فرشتے جبریل میکائیل اور براق، وہ سارا نظام جو انسان کے وہم و گمان سے. اور براق پر جناب سوار ہوئے تو جناب کے خیال میں امت کی یاد آئی. جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اپنے ماتحتوں اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، بہترین بڑے انہیں، اور ہمارے نبی تو ہر جگہ امت کا خیال رکھتے. براق پہ بیٹھ کے ذرا رنجیدہ ہوتے ہیں کہ جب قبروں سے میرے امتی قیامت کے دن نکالے جائیں گے کیا حشر ہوگا، یا وہ پل صراط سے جب گزارے جائیں گے کیا حال ہوگا. تو اللہ نے فرمایا جبریل میرے نبی سے فرما دے جو ہمارے تیرے پیروکار ہوں گے، تیرے محبت کرنے والے ہوں گے، ہم قبروں پر ان کو سواریاں دے دیں گے، ہم پل صراط پر بھی سواریاں ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری مل گئی کہ آپ کے فرما بردار قیامت کے دن سواریوں پر قبروں میں سوار کر کے لائے جائیں گے، پل صراط پر بھی سواری دی جائیں گی، یہ جناب کے وسیلے سے. اور ایسے باتوں سے نہیں، پریکٹیکل جو حضور کے فالور ہیں. سواری چلتی ہے، یہ کوئی عام سواری نہیں، اس کا نام ہے براق. براق برق سے مشتق ہے، بجلی، آنکھ چپکتے ہی وہ گیا، اس کا ایک قدم حد نگاہ تک. اب ہمارا باہر نکل کے حد نگاہ آسمان ہے جو لاکھوں کروڑوں میل اونچا آسمان ہے. ہم عام بندوں کی حد نگاہ یہ ہے کہ آسمان پر نظر چلی جاتی ہے، یہ لاکھوں میل طے کر جاتا ہے. تو پھر نبی کا اور براق کا حد نگاہ کیا ہوگا. یوں سمجھ لیے پل جھپکے جبریل نے کہا حضور اتریے سواریے سے، یہاں 2 نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جو مدینہ بنے گا اور یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. آپ نے وہاں باغات دیکھے، کھجوریں دیکھی، پر ماحول جو ہے وہ میٹھا. آپ نے نفل پڑھے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا رکیے، ابھی لمحہ ہی گزرا اگلا سفر میں. یہ کیا جگہ ہے؟ یہ وادی ایمن ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی کا مظاہرہ کوتور ہے. پھر ایک دم سے قبر کے قریب سے گزرے، یہ کون سی جگہ؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہیں اللہ کی بندگی میں. پل بھر میں مسجد اقصیٰ میں پہنچ جاتے ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں، آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک سارے، اور اذان جبریل پڑھتے ہیں. یہاں کیونکہ دوسری دنیا